میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. ملک کی آزادی اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا پریس کتنا آزاد ہے. اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اظہار رائے کو کچلنے کا جو نام جو دیا جا رہا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا نام استعمال ہو رہا ہے. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، اوپوننٹس کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ بھائی اگر اتنے ہی سچے ہو، اتنی اچھی کارکردگی ہے تو چلنے دو نا، سچ کو چلنے دو ٹی وی پر، کیوں روکتے ہو؟ یہ بہت صاف ظاہر ہے کہ ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو اور کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں. آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالی مجھے، نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ایک نیا پروگرام. ناظرین، ہم ایک ایسے عجیب ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر قوانین تو بنتے ہیں، اصول تو بنتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اگر کہیں پر قانون میں کوئی تبدیلی بھی لائی جاتی ہے تو وہ صرف اس خاطر لائی جاتی ہے کہ اس میں مقتدرہ قوتوں کے لیے کیا فائدہ ہے، حکومت وقت کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، اور ہر عام آدمی کے بارے میں نہ پہلے سوچا گیا تھا اور بدقسمتی سے نہ آج سوچا جا رہا ہے. پاکستان سمیت پوری دنیا میں، پوری جمہوری دنیا میں ایک بات پر یقین جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام جمہوری معاشروں میں آزاد اظہار رائے اور ساتھ میں آزاد صحافت پر یقین رکھا جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں پر کنگڈم ہے، وہاں پر آزاد اظہار رائے پر بھی یقین نہیں رکھا جاتا اور وہاں پر آزاد صحافت پر بھی یقین نہیں رکھا جاتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ آزاد اظہار رائے کی چیمپئن بن جاتی ہے. اس حوالے سے پروگرامز کرتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، پریس کلبس کے دورے کیے جاتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانیاں کرائی جاتی ہے کہ اگر یہی اپوزیشن پارٹی حکومت میں آئے گی تو وہ صحافیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی اور وہ اس حوالے سے صحافیوں کے وہ تمام خدشات دور کریں گے جن پر حکومت وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور وہ صحافت اور صحافی آزادی کو جو ہے وہ مقید کرنا چاہتی ہے. ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جب موجودہ حکومت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے جب اہلکار، خاص طور پر مریم نواز کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک نئی اتھارٹی بنانے جا رہی تھی، تو اس وقت مسلم لیگ نون خاص طور پر مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے قوانین جو ہے یہ اس لیے لائے جاتے ہیں کہ صحافیوں کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے. مریم نواز کا تو یہاں کہنا ہوتا تھا کہ صحافیوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، وہ جمہوریت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ یہی حکومت، خاص طور پر مریم نواز جو کہ اس وقت پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پر قانون پاس کیا جاتا ہے اور قانون یہ پاس کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے بھی آزاد اظہار رائے پر یقین رکھا، کسی نے کسی بھی بندے کے خلاف کوئی پروگرام کیا، کوئی کالم لکھا، کوئی آرٹیکل لکھا، چاہے اس میں سچائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کو برا لگے گا، ان کے کمنٹس نہیں لیے جائیں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا جائے گا، تو جو کم سے کم سزا رکھی ہے وہ یہ ہے کہ 30 لاکھ روپے تک کسی بھی صحافی کو جرمانہ کیا جا سکے گا. حتیٰ کہ سخت سزائی اس میں یہ ہے کہ اگر کسی اخبار میں یا کسی ٹیلی ویژن میں اس قسم کی کوئی بات آئے گی تو حکومت پنجاب کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس ٹیلی ویژن کو، اس اخبار کو پورے پنجاب بھر میں بند کر سکتے ہیں. ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اس وقت یہ قانون جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ لمیٹڈ ہے ایک خاص علاقے تک، ایک خاص صوبے تک لمیٹڈ ہے. یہ قانون کو کہ اس وقت بھی پورے پاکستان کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر پنجاب سے اس کا آغاز ہوا ہے تو یقیناً کل یہ قانون جو ہے یہ پورے پاکستان میں بن جائے گا، صحافیوں پر نئی پابندیاں لگیں گی. اور مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں تمام لوگ جو ہے وہ صرف آزاد صحافت سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں. اس وقت بھی ملک میں مختلف قوانین موجود ہے جس میں ڈیفیمیشن لاز ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی صحافی یا کوئی بھی بندہ بول لیتا ہے تو آپ ان کے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں.
FIA جو ہے مختلف لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، ڈیجیٹل رائٹس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آئے روز اگر قوانین بنتے ہیں تو پھر وہ صحافیوں کو یا آزادی اظہار رائے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کے قوانین جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے جمہوری معاشروں میں جس طرح صحافت کو اور عام لوگوں کو جس طرح آزادی دی جاتی ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہے، تو اس حوالے سے ماضی میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں اس حوالے سے آج تک بھی کام نہیں ہو رہا۔ ناظرین، پوری دنیا میں جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں اور آزاد صحافت کی بات کرتے ہیں تو مختلف تھیوریز جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے سوشل رسپانسبلٹی تھیوری، یعنی سوشل رسپانسبلٹی تھیوری اس تھیوری کا نام ہے کہ جس میں صحافت کو مکمل آزادی دی جاتی ہے، لیکن جو ادارہ صحافت کرتا ہے یا جو انڈیویجول صحافت کرتا ہے تو سوشل رسپانسبلٹی کے اصول کو اپناتا ہے۔ وہ کسی پر بے جا الزامات نہیں لگاتا، کسی پر بے جا تہمت نہیں لگاتا، گو کہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک حیا ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ پھر حکومت کی جانب سے ان لوگوں کو، ان صحافیوں کو، ان اداروں کو جو ہے اس طرح کٹہرے میں نہیں لایا جاتا۔ پاکستان کے صحافی اس وقت ایک عجیب صورتحال سے اس لیے ان کو سامنا ہے کہ جب ماضی میں جناب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس دور میں بھی کئی دفعہ یہ کوششیں کی گئی کہ صحافت پر پابندیاں لگائے جائیں۔ اب سب کو پتہ ہوگا کہ جب میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے قانون آیا تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹرک ڈاؤن کیا تھا۔ اس طریقے سے ماضی میں 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون ہی کی حکومت نے پیکا کے نام سے قانون جو ہے وہ متعارف کرایا تھا، اور اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مرکز میں یعنی پارلیمنٹ میں اب یہی قانون جو ہے اس میں مزید تبدیلی لائی جا رہی ہے اور اس کو مزید سخت کیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر صحافیوں کو سوشل میڈیا پر یا ریگولر میڈیا پر جو تھوڑا سا سپیس ان کے پاس اویلیبل ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، جو لوگ اس ملک میں غلط کام کر رہے ہیں ان پر تنقید کرے، تو اب ان کی آواز جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے بھی بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کے بات تو یہ ہے کہ ماضی میں جس طرح فواد چودھری کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں آزاد صحافت کا یا ماس کمیونیکیشن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو وہ تو صرف کہنے کی حد تک کہتے تھے، لیکن اب یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں تو خدا نخواستہ مطلب یہ ہو سکتا ہے اب کہ واقعی جو فواد چودھری کہا کرتے تھے اب اس پر باقاعدہ عمل درآمد شروع ہوا ہے، کیونکہ اگر اس قسم کے قوانین جو ہے اس ملک میں لاگو کیے گئے کہ جس میں حکومت وقت ڈائریکٹلی ججز کو یا ٹریبیونلز کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں، صحافیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں، وہ جو کچھ کہیں گے اگر وہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے اگر اس قسم کی ان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر صحافت کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے۔ گو کہ اس بل کو لانے سے پہلے خاص طور پر لاہور پریس کلب کے جو سینئر صحافی ہے وہ پنجاب حکومت کے لوگوں سے بیٹھ گئے، ان سے انہوں نے منت سماجت کی کہ آپ ان کو دوبارہ چیک کریں، کم از کم ایک ہفتے کا وقت دیں کہ ہم بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، ہمارے ساتھ مشاورت کریں تاکہ ہم اس کا ایک دفعہ جائزہ بھی لیں۔ لیکن صحافیوں کے ساتھ جو ہے ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ بل جو ہے یہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اب یہ بل جو ہے یہ باقاعدہ پنجاب اسمبلی سے پاس کرایا گیا ہے۔ 1-2 دن میں یہی بل جو ہے یہ گورنر کے پاس بھیجا جائے گا، جب گورنر صاحب اس پر دستخط کریں گے تو یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ وہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس پر آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما جو ہے رضا ہارون صاحب، ان کا بھی موقف آیا ہے، ساتھ میں علی گیلانی کا بھی موقف آیا ہے۔ دونوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے قوانین پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ علی گیلانی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین تھے جب یہ بل پاس کیا جا رہا تھا تو وہ اسمبلی میں موجود ہی نہیں تھے کیونکہ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ابھی جمہوریت کا نام لیتی ہے، ان کو صرف ہاؤس سے ایبسنٹ رہنا، غیر حاضر رہنا یہ کافی نہیں تھا۔ اگر ان کو واقعی اس پر ریزرویشنز تھی تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بل کے خلاف ووٹ کرتے، وہ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور ان کو یقین دہانی کراتے کہ اس ملک میں جو بھی حکومت، جو بھی اتھارٹی، جو بھی لوگ جو ہے وہ آزاد صحافت اور آزاد اظہار رائے پر پابندی لگانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی تو یقیناً یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کردار تاریخ میں لکھا جاتا اور ہمیشہ سے ان کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جاتا۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔